تو یہ ہے کہ وہ جانور جو حلال ہیں ان کی قربانی کرنا یہ سنت ہے, اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. دوسرا, جانوروں کی قربانی کی جگہ پیسے دینا, ایک جگہ ایسی آتی ہے جہاں پہ فدیہ اگر آپ نے دینا ہے تو وہاں آپ یا فدیہ دے دیں یا آپ 3 روزے رکھ لیں, کوئی عمرے کے حوالے سے احکامات ہیں وہ میں کل اس پہ بات کروں گا. اور تیسرا یہ ہے کہ یا آپ قربانی کریں, وہاں آپ کو چوائس دی گئی ہے. لیکن جہاں تک سنت ابراہیمی کا تعلق ہے یہ ناقابل تنسیخ سنت ہے. اس کا ایک جو تیسرا پہلو ہے, بہت امپورٹنٹ پہلو ہے, وہ یہ ہے کہ اس میں آپ رب العزت کی حکمت دیکھیے, کل اس پہ تھوڑا میں تفصیل میں جاؤں گا کہ ان جانوروں کی کس قدر و منزلت اور ان جانوروں کی کس قدر مقام, یعنی شاعر اللہ تو اتنی بڑی جگہوں کو کہتے ہیں اور اتنے بڑی چیزوں کو کہتے ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کا یہ جو جانور جو آپ کو طاقت دیتے ہیں, یہ جو جانور جو آپ کو پروٹینز دیتے ہیں, یہ جو جانور آپ کو صحت دیتے ہیں اور زندگی اور توانائی دیتے ہیں, شاید میری اور آپ کی ایج میں تو اتنا زیادہ نہ اس کی کوئی امپورٹنس رہی ہو, لیکن جو بچے ہوتے ہیں وہ تو بڑے ہو ہی نہیں سکتے اگر یہ چیزیں ساری ان کو اس جو فیٹ ہوتا ہے اور جو میٹ ہوتا ہے جانوروں کا, اس کے ذریعے سے اگر ان تک توانائی نہ پہنچے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک نیچرل بیلنس اللہ رب العزت نے سٹرائک کیا ہوا ہے اس واضح احکامات کی موجودگی میں, جس کو قائم رہنا اور قائم رکھنا ہمارا فرض ہے. تھینک یو سو مچ. دوسرے سوال کی جانب بڑھتے ہیں. جی آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ قربانی انسان کے لیے کیا سبق دیتی ہے؟ بڑی بنیادی بات یہ ہے کہ یہ سیلف نیگیشن سکھاتی ہے, اپنی ذات سے اوپر اٹھنا سکھاتی ہے, اپنی خواہشوں سے بلند ہونا سکھاتی ہے, اپنی ذات کی نفی سکھاتی ہے. مثلا جب کوئی شخص قربانی کرتا ہے, خواہ وہ قربانی جانور کی ہو, خواہ وہ قربانی جان کی ہو, خواہ وہ قربانی مال کی ہو, خواہ وہ قربانی اپنی پریفرنسز کی ہو, خواہ وہ قربانی اپنے مفاد کی ہو, تو آپ یقین کیجئے وہ عام آدمی نہیں رہتا, وہ ایک بڑا آدمی بن جاتا ہے, وہ ایک چوزن آدمی بن جاتا ہے, وہ شولڈر اباو آدمی بن جاتا ہے, وہ اونچا نظر آنے والا آدمی بن جاتا ہے. اس لیے کہ ہر آدمی کو اللہ رب العزت نے یہ اہلیت دینے کے لیے احکامات تو جاری کیے ہیں, لیکن سب کے نصیب میں ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اپنی ذات سے بلند ہو کے بھی سوچیں. جو قربانی کا بیسک میسج ہے اس پہ کل بات کریں گے, تو وہ آیت اس طرح سے لن ینال اللہ لحومھا ولا دماءھا لیکن ینالہ التقوی منکم, کہ یہ تمہارے گوشت اور تمہارے خون اللہ کے پاس کوئی نہیں پہنچتے. پائٹی وہ رویہ ہے, وہ تقوی ہے, وہ اس کے اوپر بھروسہ ہے جو کر کے تم یہ ایکسرسائز کرتے ہو, یہ ریچول کرتے ہو اور تم اس سنت پہ عمل درآمد ہوتے ہو, وہ وہاں تک پہنچتی ہے. اس لیے جو لفظ قربانی ہے وہ آج کل تو قربانی کا ایک لائٹر نوٹ پہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں, کسی نے شعر کہا, اس نے کہا کہ یہ حادثہ ہوا کہ میرا ایک عزیز دوست اپنے مفاد پر مجھے قربان کر گیا. ایک تو یہ بھی طریقہ آ گیا ہے. اس میں سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی ذات کے علاوہ یہ جو اللہ رب العزت نے ہمیں بھیجا ہے اس دنیا کے سٹیج کے اوپر, مختلف ایکٹس, ایک لمحہ ایسا آتا ہے بندہ سمجھتا ہے کہ یہ سدا والی چیز ہے, ایک لمحہ ایسا آتا ہے بندہ سمجھتا ہے کہ یہ بڑی عارضی چیز ہے, اور سچ یہ ہے کہ عارضی چیز ہے. اس لیے اس کے درمیان بیلنس آپ کو قربانی سکھاتی ہے کہ ایک ایسی جگہ جہاں اتنی رعنائیاں, جہاں اتنی نیرنگیاں, جہاں اتنی خوبصورتیاں, جہاں اتنی اٹریکشنز, جہاں پہ اتنی بھرپور طریقے کی ساری دلچسپیاں موجود ہیں, وہ جگہ عارضی ہے. 60 سال ہو تو تب بھی عارضی ہے, 80 سال ہو جائے تو جانا تو پھر بھی ہے. اور قربانی یہ سبق دیتی ہے ہمیں کہ اس جانے کو یاد رکھا جائے. موونگ آن ٹو تھرڈ کوسچن. جی آپ سوال پوچھنا چاہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے معاشرتی اعتبار سے قربانی کے بہت سارے پہلوؤں کو اجاں کیا ہے, لیکن ذرا یہ بتائیے گا کہ قربانی مسلمانوں کو عالمی سطح کا کیا پیغام دیتی ہے؟ بہت شکریہ. دیکھیے جس طرح دوستی میں نا آپ اپنی وفاداری کی قسم کھا سکتے ہیں, آپ خود دوست وفادار رہنے کا اعتماد کر سکتے ہیں اپنے اوپر. دوست کا نصیب ہے کہ وہ پھر آپ کی وفاداری کا جواب بے وفائی سے دے یا وفاداری سے دے. اسی طرح سے یہ یاد رکھنے والی بات ہے
کہ اللہ رب العزت نے جس قوم کو امت وسطیٰ کہا ہے، ایک چوزن سینٹرل رول اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے جو دیا ہے، قربانی کو جب آپ گلوبلائز کریں گے تو آپ کو اس رول کی طرف ضرور دیکھنا پڑے گا. اینڈ دیٹ ڈیمانڈس اے نمبر آف تھنگس. اسٹیپ نمبر 1، جس طرح میں نے پہلے کہا، اپنی ذات سے اوپر اٹھیں. جب آپ اپنی ذات سے اوپر اٹھیں گے تو جتنی زندگی آپ کو اپنی پیاری لگتی ہے، اتنی آپ کو پڑوسی کی زندگی بھی، شہری کی زندگی بھی، پیڈسٹرین کی زندگی بھی، مزدور کی زندگی بھی، کسان کی زندگی بھی وہ امپورٹنٹ لگے گی. آپ یہ جذبہ جب لے کے نکلیں گے تو آپ کو احترام آدمیت ملے گا. نمبر 1. نمبر 2، چیریٹی کی طرف قربانی لے کے جاتی ہے، خرچ کی طرف قربانی لے کے جاتی ہے. قربانی اپنی جیب میں ہاتھ ڈالنے کی عادت سکھانے کی طرف لے کے جاتی ہے. اور یہ ایک خوش قسمتی کی بات ہے کہ یوتھ میں یہ ٹرینڈ چل پڑا ہے پچھلے 2-3 دہائیوں سے کہ لوگ چیریٹی کر رہے ہیں. اب جب اس کو کانسیپٹ کو آپ گلوبلائز کریں گے تو آپ اس طرف مغرب سے آگے، مشرق سے آگے، جنوب سے آگے، شمال سے آگے نکلنے کی کوشش کریں گے. اور سیلفنس بڑا آدمی بناتی ہے. حاضرین کے سوالات کا بہت شکریہ. خواتین و حضرات، آپ کو بتاتے چلے کہ آپ بھی اگر کوئی سوال کرنا چاہے یا کوئی بات ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہے تو ہمیں ای میل کر سکتے ہیں اور ہمیں خط لکھ سکتے ہیں. آپ کو بتاتے چلے کہ آپ ہمیں ضرور جوائن کیجیے گا کل 10:05 پر. اس پروگرام کا جو ہے پارٹ 2، لیکچر کا پارٹ 2 ہوگا اور ہمارے ساتھ ضرور آئیے گا. آج کے میسج اور حاصل گفتگو کی جانب ڈاکٹر صاحب کی جانب بڑھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، اچھا، قربانی سے ایک بات میرے ذہن میں آتی ہے، وہ میں آپ کے لیے دیکھنے اور سننے والوں کے لیے عرض کر دیتا ہوں. سچ یہ کہ مجھے بہت اچھی لگی یہ بات. دیکھیے، جہاں سے میرا مفاد شروع ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک دوسری پٹڑی چل رہی ہے. جہاں میرا پرسنل انٹرسٹ ہے، ایک دوسری پٹڑی چل رہی ہے، ان کا حق، ان کا حق. اور جہاں سے میرا حق شروع ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک اور پیرالل پٹڑی جا رہی ہے، آپ کا انٹرسٹ اور آپ کا مفاد. اپنے حق کے لیے ضرور لڑیے، ضرور اسے حاصل کیجیے، ضرور اس کے لیے جد و جہد بھی کیجیے، لیکن جب آپ اپنے حق کے لیے جائیں تو دوسرے کے مفاد کا خیال رکھیں. اور جب اپنے مفاد کے لیے لڑیں تو دوسرے کے حق کو ضرور پہچانیں. یہ نازک سا فرق ذہن میں رکھیے گا. جب آپ ایسا کریں، اور یہ پروگرام منعقد کرنے والی ٹیم کو اپنی بہت یاد رکھیے گا.